اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ فطر اس لیے بھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جو اس ماہ کے دوران نہیں ادا کرنے چاہیے، تو چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ صدقہ فطر ان سب غلطیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر ادا فرما لیں جنہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، 8 چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ 8 چیزیں ہیں اور ان کی قدرتی طور پہ انسان کے اندر محبت ہوتی ہے۔ یہ جو 8 چیزیں قرآن میں ذکر کیا گیا، قدرتی طور پر فطرتاً انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور جس چیز سے انسان کو محبت ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ 8 چیزیں ہیں۔ ان 8 چیزوں کی نفی نہیں قرآن نے کی بلکہ عظمت اور شان بیان کی ہے۔ تو جب عظمت اور شان ان 8 چیزوں کی ہم سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد اگلا پیغام دوں گا کہ اللہ رب العزت ان 8 چیزوں کو بتا کے کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم۔ تو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے محبوب فرما دو کہ جو شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اور والدین کی محبت ایک فطری محبت ہے، اللہ نے انسان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے اپنے والدین سے محبت کرنا، اور حکم بھی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ بہت سارے بیانات اس سے پہلے والدین کی عظمت کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو کوئی صبح اٹھ کے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو میرا رب اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر 10 دفعہ دیکھا جائے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تم دیکھتے تھک سکتے ہو، اللہ عطا فرماتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تو جتنی مرتبہ بھی والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور ایک صحابی تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں جنت کی چوکھٹ کو چوم نہ لوں۔ یہ انہوں نے ایک ارادہ ذہن میں کر لیا۔ اب بعد میں وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جنت تو میں مرنے کے بعد مجھے حاصل ہوگی، تو پھر اس وقت میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے یہ کیا کلمات کہہ دیے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ شرط رکھ دیا کہ میں جنت داخل نہیں ہوگا جب تک پہلے اس کو چوکھٹ کو چوم نہ لوں دنیا میں۔ حالانکہ دنیا میں چوکھٹ کو چومنا جنت کی ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد چوم سکتا ہے انسان۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جا اپنے والدین کے قدموں کو چوم لے، ایسے ہی ہے کہ جیسے تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ تو یہ انسان کو بتایا گیا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ جو اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور اس کا حکم ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے والدین موجود ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو اس لیے اگر والدین بیمار ہوں تو بچہ اگر کسی تبلیغ کے لیے بھی گیا ہو تو وہ تبلیغ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ حکم ہے کہ پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اور قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ پہلی شرط اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور دوسرا حکم ہے کہ اپنے اولاد سے بھی محبت کرو۔ والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کریں، اور اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت کو پیدا فرما دیا کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کریں۔ اور کس حد تک محبت کریں؟ ایک دفعہ اللہ کے محبوب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے چوما تو ایک عرابی کھڑا ہوا تھا۔ عرابیوں کے نزدیک یہ بڑا ایک عجیب سا عمل ہے۔ تو عرابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اتنی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال دی ہے تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ اپنے بچوں کو محبت سے چومنا چاہیے۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا ایک دفعہ کہ نفل عبادت جو شخص کرتا ہے، نفل عبادت، اس نفل عبادت سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے۔ اگر کوئی شخص نفل عبادت کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا نماز کس طرح پڑھنی ہے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش کرنا ہے، سلام کیسے لینا ہے۔ تو یہ نفل عبادت سے بہتر ہے اولاد سے محبت کرنا۔
تو ان کی تربیت کرنا۔ تو فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، وابناؤکم، اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، ویسے تو مسلمان، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، لیکن حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج تو ہمارا جو طریقہ کار ہے پاکستان خاص طور پر، کہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ہمارے شریک بن جاتے ہیں، ہم اسے شریک سمجھتے ہیں بڑے ہو کے، حالانکہ ایک ہی ماں کی گود سے دودھ پینے والے دونوں بھائی وہ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور شریک کا مفہوم ہم نے غلط لے لیا ہے۔ شریک کا مفہوم تو یہ ہے کہ دکھ سکھ میں ساتھ دے۔ شریک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بھائی میرا کسی مصیبت میں ہے تو میں اپنی مصیبت میں اس کا شریک ہوں، تو شریک کا یہ مفہوم ہے۔ لیکن ہم نے مفہوم یہ لے لیا ہے، شرکت کا مفہوم ہم نے یہ لے لیا ہے کہ اتنا انسان دوسروں سے نہیں ڈرتا جتنا اپنے بھائی سے ڈرتا ہے، کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ، بلکہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے تو یہ طریقہ بیان فرمایا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں کام کرتا ہوں اور پیسے بھی کماتا ہوں، میرا بھائی کام بھی نہیں کرتا اور میری دولت سے ہی اس کا خرچہ چلتا ہے۔ تو اس نے شکایت لگائی کہ وہ کام نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں، آمدن میری ہے، تو خرچہ دونوں کا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، بلکہ درس دیا کہ اکٹھے رہو، اور اکٹھے رہنے کا درس آپ نے یہ دیا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے تجھے رزق دے رہا ہو۔ تو یہ ہے اسلام میں بھائیوں کو جوڑنے کا ایک درس دیا گیا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، وازواجکم، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے انداز میں رہو۔ اللہ کے پیارے محبوب، آپ کی جو بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ ان کو محبت کے ساتھ حمیرہ کہتے تھے، اس طرح محبت فرماتے تھے کہ ان کا نام محبت سے حمیرہ رکھا تھا۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی پینے لگی تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی رکھنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا پانی رکھا، آپ نے اسی برتن میں وہ برتن لیا اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ عائشہ مجھے یہ بتاؤ تم نے کس جگہ سے پیا ہے، میں بھی اس جگہ سے پیوں۔ تو اگر عورت کے ساتھ اس طرح محبت ہوگی تو پھر گھر جنت بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وازواجکم، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی چادر عطا فرمائیں تاکہ میری جان بھی آسانی سے نکل سکے اور میں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہوں، برکت کے طور پر آپ مجھے چادر عطا فرمائیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چادر لے لو، آپ نے فرمایا ختیجہ لو اردت جلدی لآتیتک، اے ختیجہ تو میری جلد بھی مانگتی تو میں بھی اتار کے تجھے دے دیتا۔ تو یہ محبت کا درس دیا۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو اعمال کے متعلق سوال ہوگا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، تم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک تمہارا کیا تھا، تمہارا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ تو فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، وابناؤکم، جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، واخوانکم، جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، وازواجکم، اور جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، وعشیرتکم، اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسلام میں خاندانی نظام کا ایک تصور موجود ہے، لیکن وہ تصور نہیں ہے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، یہ دوسرے خاندان سے ہے، یہ ہم سے ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہماری ذات اعلیٰ ہے، یا عربی سمجھتے ہیں کہ ہم فضیلت والے ہیں اجمیوں سے۔ اس طرح نہیں، اسلام میں تفاخر کے لیے نہیں بیان کیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ کا ایک معیار قائم کرو، بلکہ یہ تو پہچان کے لیے قبیلے اور برادریاں بنائے گی کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلکہ اسلام کا تو یہ درس ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام میں ایک دوسرے کی برادریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمہاری پہچان کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ تم یہ
یہ سمجھو کہ ہم اوپر والی ذات میں ہیں، ہم اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلکہ ایک صحابی تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسود ویسے بھی عربی میں کالے کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کالا ہوتا. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں ایمان لے آؤں، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایمان لے آؤں تو میں کس درجے میں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اسود اگر تو ایمان لے آئے تو تو بھی اس درجے میں کھڑا ہوگا جہاں ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ تو کالا ہے یا ذات کا عربی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلکہ فرمایا کہ اگر تو پہلے آ جائے گا تو تو پہلی صف میں کھڑا ہوگا، ابو بکر اور عمر پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے. تو یہ بیان فرمایا کہ تفاخر کے لیے نہیں، پہچان کے لیے قبیلے اور برادریاں بنائی گئی. وَإِخْوَانُكُمْ، آگے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ دولت جن سے تم محبت کرتے، اور دولت سے طبعی طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور حکم بھی ہے کہ دولت کمائی جائے. یہ اسلام نے اس کی نفی کی ہے کہ فقر میں ہی ساری زندگی گزار دو، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ دولت کو کمایا جائے. ہمارے تو دو فرائض ہی ایسے ہیں جو دولت کے بل بوتے پہ انسان ادا کر سکتا ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک حج. اگر ہوگا تو انسان کرے گا. تو اسلام میں دولت کی نفی نہیں کی گئی کہ دولت نہ کماؤ. فرمایا گیا کہ ہوس اور حرص سے منع کیا گیا. دولت کمانے سے منع نہیں کیا گیا، ہوس سے منع کیا کہ ہوس نہ ہو، انسان درندگی کی حد تک نہ پہنچ جائے کہ اسے دولت کماتے ہوئے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں. تو اسلام میں دولت کا ایک تصور ہے کہ دولت کمائی جائے، بلکہ دوسروں کی خدمت کی جائے دولت سے. تو اس کی اسلام میں نفی نہیں کی گئی، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور جن کو جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی. اور ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج بھی کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. کتنے ارب تھے اور کتنے لاکھ درہم تھے ان کے پاس. تو اتنی دولت ان کے پاس تھی کہ آج بھی اتنی دولت بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عبد الرحمن ہے یہ رحمان کا تاجر ہے. تو اس لیے دولت کے بارے میں یہ ہمارا تصور نہیں ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دولت نہ کماؤ. اسلام کہتا ہے کہ دولت کماؤ، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ حاصل ہو. بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بڑی اہم ترین بات جو میں نے پڑھی، شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو. میں نے پڑھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت کیسے حاصل ہوا، اور وہ تجارت کرتے تھے. تجارت میں ان کے کیا اصول تھے کہ ان کو سب سے زیادہ دولت حاصل ہوئی؟ کیونکہ اصول بھی تھے. تو یہ بہت کم پڑھنے میں ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اصول تھے تجارت میں، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت زیادہ دولت عطا فرمائی. اور خود حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے 3 اصول یہ تھے کہ پہلا تجارت کا میرا یہ اصول تھا کہ میں جو چیز بھی لیتا تھا، یہ کاروباری حضرات کے لیے بہت زیادہ مفید بات ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ پہلا میرا اصول یہ تھا کاروبار کا کہ میں جو بھی چیز لیتا تھا نقد لیتا تھا، اور جو فروخت کرتا تھا وہ بھی نقد ہی کرتا. یہ میرا پہلا اصول تھا کاروبار. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا اصول یہ تھا کہ میں جب مال فروخت کرتا تھا تو میں پہلے بتا دیتا تھا کہ میرے مال میں یہ نقص موجود ہے، اگر تم چاہتے ہو تو یہ لے لو، اگر تم چاہتے ہو تو نہ لو. میں پہلے اس کو وضاحت کر دیتا تھا کہ یہ میرا مال اس کوالٹی کا ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرتا تھا. تو یہ میرا دوسرا اصول تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں. اور تیسرا اصول حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مال کو سٹاک نہیں کیا. جب بھی میں مال خریدتا تھا، مجھے اگر تھوڑا سا بھی پرافٹ ہوتا تو میں فوراً فروخت کر دیتا. یہ میرے 3 اصول تھے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دولت سے نوازا. تو یہ 3 اصول اگر ذہن میں رکھیں تو یہ کاروباری حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدے مند بھی ہیں. اور ہمیں مال کی محبت جو دی گئی ہے یہ فطری محبت ہے، اور حکم دیا گیا کہ مال کماؤ. اس سے انسان کو اپنی بھی عزت کا خیال رکھتا ہے، اور انسان دوسروں کی عزت کا بھی، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک حقائق بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک لومڑی جس کے کوئی پاؤں نہیں تھے گھسیٹ رہی تھی. تو وہ دیکھنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں اس لومڑی کو اللہ کیسے رزق دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں کھڑے ہو کے کہ اس لومڑی کو اللہ کیسے رزق دیتا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہو گیا
اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کھا کے چلا گیا، باقی جو بچا ہوا تھا وہ لومڑی گھسیٹ کے آگے گئی اور بچا ہوا اس نے کھا لیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر اللہ لومڑی کو بغیر محنت کے دے دیتا ہے تو میں انسان ہوں، مجھے نہیں دے سکتا اللہ؟ وہ شخص وہاں بیٹھ گیا اور اپنی اللہ اللہ کرنے لگا۔ جب ایک دن کا فاقہ گزرا، کوئی رزق نہیں ملا، دوسرے دن کا گزرا تو کوئی رزق نہیں ملا، اب وہ شخص پریشان ہو گیا، موت کے قریب چلا گیا۔ تو اس شخص کو تیسرے دن، جب تیسرا دن آیا تو ہاتف سے، غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، اگر میں چاہوں تو لومڑی کو بھی بغیر محنت کے دے سکتا ہوں، تو تجھے نہیں دے سکتا؟ تجھے بھی دے سکتا ہوں، لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن، خود کھا کما اور دوسروں کو بھی کھلا۔ تو یہ ہے اسلام کا دیا ہوا معیار کہ انسان دولت کو کمائے، خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں دین کا مزاج سخاوت رکھا ہے کہ خود بھی انسان کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ان سارے امور کے بعد یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ سارے اصول بتا کے کہ اپنے والدین سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اپنے مال سے محبت کرو، یہ سارے بیان فرما کے فرمایا کہ ان ساروں کے بعد احب اللہ ورسولہ، ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اور میرے رسول سے محبت کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر تمہارا نام فاسقین میں سے لکھا جائے گا۔ تو یہ عید کا پیغام تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ان سارے اصولوں پہ عمل کریں، کہ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے بھائیوں سے محبت کریں، اپنی بیوی سے بھی محبت کریں، بچوں سے بھی محبت کریں، مال سے بھی محبت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مال کی نفی نہیں ہے اسلام میں، ان ساری چیزوں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا غلبہ پیدا ہو جائے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھول جائے۔ تو اس لیے غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دولت کا تو خاص طور پہ ایک بڑی اہم بات میں نے کل ہی پڑھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو کوڑے لگائے گئے تو ان کے آنسو نہیں بہے، ان کو کوڑے لگائے گئے، حاکم وقت نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے، اور ایسے کوڑے لگاتے تھے کوڑے لگانے والے کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کو بھی لگ جاتا وہ بھی زمین پہ چلا جاتا، لیکن آپ کے آنسو نہیں بہے۔ تو جب حاکم وقت نے آپ کے سامنے اشرفیاں رکھی اور دولت رکھی تو آپ کے آنسو بہہ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اس سے بڑا امتحان ہے میرے لیے دولت کا حاصل ہونا۔ تو دولت بہت زیادہ بڑا امتحان ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اس کو خود بھی کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، یہ اصل حکم ہے دولت کا۔ تو ان سارے امور کے بعد اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں کہ ان سارے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان سے بڑھ کے محبت کرو تاکہ تم فاسقین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ آج کا پیغام تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں محمود صاحب کو کہ وہ بھی کچھ پیغام دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز عید ادا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس زندگی میں ایک اور موقع دیا کہ ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہوئے، اور ہم نے بہر طور یہ کوشش